سورہ کہف جو ہے وہ اکثر لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ ہر انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ سورہ کہف پڑھتے تو ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ اس کی حکمت سے واقف ہیں یا وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس سورہ میں اصل میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور اس بات کا جو اطلاق ہے جو کہ قرآن نے ہمیں سمجھائی ہے اس کا ڈیلی لائف میں ہم نے کیسے جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس سے جو ہے کیسے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اچھا جی، سورہ کہف کی ایک سٹوری ہے جس میں ایک 2 باغوں والے انسان کا تذکرہ ہے، اور اس کا جو مکالمہ ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ جو کہ بہت غریب ہوتا ہے، وہ جو ہے قرآن نے اس کو سورہ کہف میں کیسے بیان کیا ہے اور اس میں کیا بتانے کی اللہ نے کوشش کی ہے۔ قصہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ امیر جو باغ کا مالک ہے، اچھا جی، وہ اپنے فرینڈ کو جو ہے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو بہت ہی خاص ہوں، اللہ نے جو ہے مجھے اتنا کچھ جو ہے نوازا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت ہی اللہ کے قریب ہوں، یعنی کہ میرے پاس جو ہے مال اولاد جو ہے تم سے بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میرا خاص ہی مقام ہوگا۔ آگے سے غریب فرینڈ ان کا کہتا ہے، ظاہر ہے اس کو برا ہی لگتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے اس طرح کا شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے کسی کو کیا دے دے، ہو سکتا ہے کہ ابھی میں غریب ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جو ہے اللہ میرے دن بدل دے اور میرے پاس جو ہے آپ سے زیادہ مال و دولت ہو اور میرے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہوں۔ آج کل کے دور میں ڈیلی لائف میں آپ ایسے مکالمے سنتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کا کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی فیملی میں بھی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان ہے وہ کبھی بھی اللہ کا شکر کرتا ہوا کم ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کی اپنی محنت کا پھل ہے، یا اس کو جو ہے نا بس اس کی اپنی دماغی حکمت عملی ہے کہ وہ آج جو ہے وہ اس مقام پر ہے جس پہ کہ باقی لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، باقی ہو سکتا ہے اس کے بہن بھائی جو ہوں وہ کوئی اتنے زیادہ دماغی طور پر تیز نہیں ہو، اچھا جی، ان کے رشتے بھی جو ہے وہ غریب گھرانوں میں ہو گئے، ان کے پارٹنرز بھی جو ہے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ دولت اکٹھی نہ کر پائے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھتے ہو کہ جو بلیسڈ پرسن ہے یا جو امیر بھائی ہے یا امیر آپ کا دوست ہے، وہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو نیچا دکھاتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ اس سے نیچے ہوتے ہیں، جو کہ غریب ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح سے وہ اس سے کم تر ہیں۔ بہت کم ہی آپ دیکھتے ہو کہ بھئی ایسا انسان جو ہے کوئی اللہ سے اپنی جو کامیابی ہے اس کو ریلیٹ کر رہا ہو یا یہ کہہ رہا ہو کہ جی اللہ کی جو ہے رحمت ہے تو یہ بس اللہ کی مرضی ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ تو سورہ کہف میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی جو شیخیاں بگاڑنے والا فرینڈ ہوتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور ایک دن جو ہے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اس کے باغ جو ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ آفت نازل ہوتی ہے آسمان سے، اور وہ باغ جو ہیں بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو غریب فرینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاش کہ آپ جو ہے باغ میں داخل ہونے سے پہلے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے۔ تو اس میں جو اصل میں ہمیں اللہ نے سمجھایا کہ اگر ہم نعمتوں کا زوال نہیں چاہتے یا ہم اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ساری طاقت ہے وہ اللہ سے ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو کسی کو طاقت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں بھی جو ہے نا ڈیلی لائف میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اگر اپنی نعمت کوئی دیکھیں تو اس کو ہمیشہ اللہ سے جوڑیں، وہ چاہے تو ہمارے بچے ہوں، چاہے تو وہ ہمارا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، کوئی اللہ کی نعمت ہو جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کر رہی ہو، تو اس کو ہم جب بھی دیکھیں تو ہم پڑھیں بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ قرآن کے الفاظ تو یہی ہیں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس کو بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تھیم اس ساری کہانی کا یہی تھا کہ ہم اپنی جو کامیابیاں ہیں انہیں اللہ سے جوڑیں اور شرک سے بچیں، اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پڑھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔